کافر کی بھی ایک سوچ ہے کہ بندہ نماز پڑھنے کے لیے آیا، اس کی بھی ایک سوچ ہے، فکر ہے کہ وہ نماز کس لیے پڑھ رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے۔ کچھ لوگ اس وجہ سے نماز پڑھتے ہیں کہ چلو پھنسے ہوئے ہیں، حالات بڑے تنگ ہیں، کبھی نماز نہیں پڑھی تو اللہ سے توبہ کر کے معافی مانگ کے اپنے گناہوں کو شاید ہمارے حالات سیدھے ہو جائیں۔ کوئی خالص اللہ کی محبت کے لیے نماز پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ اور باعث ہے۔ اسی طرح جو اس کو انسان کہتے ہیں، اس کی ہر عمل میں کوئی نہ کوئی تھاٹ ہوتا ہے، کوئی سوچ ہوتی ہے، کوئی فکر ہوتی ہے۔ اور فرماتا ہے کہ کافروں نے یہ گمان کیا ہے کہ میرے علاوہ کسی کو اپنا معبود بنا کے تو وہ دنیا میں آخرت میں فلاح پا لیں گے۔ کہتا ہے ان اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے جہنم کافروں کے لیے نزلا، مہمانی دیں گے، ایسی مہمان نوازی کریں گے جہنم کے اندر کہ لگ پتا جائے کہ میں نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں نازل کی، پھر کائنات ساری کی ساری عقل مندوں اور داناؤں کے لیے اس میں بے شمار آثار، نشانی، علامات رکھی، سمجھ نہیں ہے، عقل کو استعمال نہیں کیا کہ اس کائنات کا ایک پیدا کرنے والا ہے، تو وہ میرے علاوہ کبھی کسی درخت کو، کسی گائے کو، کسی مورتی کو پوجتے ہیں، میں نظر نہیں آیا، میرا ادراک اور احساس نہیں ہوا کہ میں نے عالم ارواح میں کہا تھا الستو بربکم، سب نے کہا تھا کیوں نہیں، ہاں قالوا بلی، سب نے تسلیم کیا ہوا ہے، اب یہاں کو پکڑے۔ فرماتا ہے کل محبوب آپ فرما دے حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ایک سوال ہے محبوب آپ ان سے پوچھیں کیا میں تم کو خبر نہ دوں کہ کون لوگ ہیں جو سب سے زیادہ خسارے میں، گھاٹے میں سب سے زیادہ کون لوگ ہیں، میں تمہیں خبر دوں، بتاؤں تمہیں کہ کون سب سے زیادہ گھاٹے میں؟ پھر خود ہی اس کا جواب ارشاد فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، اور یہ گھاٹا سب سے خطرناک گھاٹا ہے کہ وہ بندے، وہ انسان جنہوں نے ساری زندگی کوشش کی، کاوش کی، محنت کی، اور یہ گمان کرتے رہے کہ ہم جو یہ کام ہم کر رہے ہیں نا یہ بڑا زبردست کام، ہم انشاءاللہ اس کی وجہ سے بخشے بھی جائیں گے، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، قبر حشر میں بھی فائدہ ہوگا۔ ورنہ وہ بندہ ہے کہ گناہ کے کام کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا کام کرتا ہے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، گمان یہ کرتا ہے کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں۔ کبھی آپ دیکھیں یہ شوبز کی دنیا کے لوگ جب کہ اللہ کی فضل سے اللہ نے ہماری یہ فلم ہٹ کر دی، فلانا ڈرامہ بڑا اچھا ہو گیا، فلانا کاروبار بڑا اچھا ہو گیا، پھر وہ لوگ جن کا عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں بد اعتقادی کا شکار ہے، محنت بڑی کر رہے، اتنی محنت کر رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے فتنوں میں سے فتنہ یہ ہوگا کہ اس امت میں خارجی کا نام ہے، خارجی۔ رسول اللہ نے فرمایا تم اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے سامنے ہیج سمجھو، تم اپنی تلاوت ان کی تلاوت کے سامنے ہیج سمجھو، بہت بڑی تلاوت کریں، لمبی لمبی نمازیں پڑھیں، تہجد پڑھیں، لیکن سیدھے جہنم میں جائیں۔ یہ دو اس سے مراد ہے اپنے تائی میں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اپنے تائی میں بڑی محنت کر رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو آپ موجودہ حالات میں بھی بے شمار اس کی مثالیں اور نظیریں فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، وَلِقَائِهِ، اور اپنے رب کی ملاقات کا بھی انکار کیا، تو کوئی رب نہیں،
یہ جہان بیٹھا اگلا کس بیٹھا. میں نے کئی ایسے دانا قسم کے شکل صورت سے بڑے سمجھدار بدل دیکھے. کب دنیا پتہ نہیں کہنا صحیح ہے کتنے دیکھ کر ماں سمجھ آئے سمجھ نہیں آتی کدھر جائے. ہر بندے کے پاس دلائل ہے. اچھا ہر بندے کے پاس دلائل ہے. تجھے عقل نہیں کون سی دلیل صحیح ہے کون سی غلط ہے. یہ تمہیں پتا ہے کہ دہی کون سی دکان سے صحیح ملتا ہے. یہ تمہیں پتا ہے کہ کپڑا کون سا صحیح درزی کون صحیح ہے. یہ نہیں پتا کہ دین کون سا صحیح ہے فکر کس کی صحیح ہے. فرمایا فحمیدت اعمالہم جو اپنے رب سے ملاقات کے ممکن ہے اللہ کی آیات کا انکار کہ قرآن شریف میں بیان کرو. آج کل ایک نئی فکر کے لوگ آئے تو یہ مولوی یہ میں قرآن پڑھاتے ہیں. انہوں نے قوم ساری اکٹھی کر دی. کوئی موبائل بنائے نا کوئی جانے بنائے نا. انہوں نے تو کوئی شے بنائی نہیں. وہ انگریزوں نے سارا کچھ بنایا. قرآن یہ زیادہ پڑھتے تو یہ جائز بنائے. یہ کوئی ایجاد کرے. انہوں نے ہمیں اسی چکر میں ڈالا ہوگا کہ بس قرآن پڑھو سمجھو. قرآن ایجادات کے لیے نازل نہیں ہوا. قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا. قرآن ہدی للمتقین ہے ہدی للعالمین ہے. قرآن کا مضمون تو ہے. حضرت انسان اس کا مضمون ہے اور اس کی منزل جنت ہے. اس کی منزل رب کی رضا ہے. اس کی منزل سنت مصطفیٰ کا دین کا احیاء ہے. اگر قرآن شریف جاننے میں کے لیے نازل ہوا فرض کا ایک بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بتا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. کہ اللہ وہ ہے هو الذی ارسل رسولہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے. کس لیے بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ اس کا دین سارے ادیان پر غالب آ جائے. یہودیت پر غالب آ جائے عیسائیت پر غالب آ جائے بدھ مت جین مت ہندو مت پر غالب آ جائے دہریوں کمیونسٹوں سوشلسٹوں پر غالب آ جائے. ہر قسم کی فکر کی جو زندگی ہے اس سے بہترین زندگی اسلام کی فکر کی زندگی ہے. جناب قرآن شریف جائز بنانے کے لیے نہیں آیا. قرآن شریف اس لیے آیا ہے کہ جب تجھے قبر میں اتارے تو تیرے لیے قبر جنت کی کیاری بن جائے. جب تم ٹھیک ہے اس سے سائنس کی انکار نہیں کرتا بے شمار اس میں چیزیں ہیں لیکن اصل اس کا مضمون تیری ہدایت ہے انسان کی زندگی. فرمایا حبطت اعمالہم ان کے اعمال سارے ضائع ہو گئے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. قیامت میں میزان ہوگا نیکیاں تولی جائیں گی گناہ تولے جائیں گے. جس کی نیکیاں زیادہ جنت میں جائے گا جس کی گناہ زیادہ دوزخ میں جائے گا. اللہ کہتا اس فکر کے دونوں میں ان کی وزن نہیں کر دے سیدھا ڈائریکٹ جنت ہے. مجھے ان کے نیکیوں کے گناہوں کے وزن کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ میری آیات کا استہزاء کرتے تھے مذاق اڑاتے تھے. انہوں نے میرے قرآن کو سمجھا کہ میں نے اتنا حسین قرآن جبریل لے کر آیا نبی کے سینے پر نازل کیا. نبی جب اس کو تلاوت فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ایمان بڑھتے تھے. مسلم میں ایک بات کہتے ہیں کہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. مومن کی نشانی ہے. مومن کون ہے؟ فرمایا ان پر جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ان کا ایمان بڑھ جاتا. مثلا جو میں نے 2-4 آیتیں پڑھی آپ کو اس کا مضمون بتایا دل میں یہ بات اگر ٹھہر جائے کہ یار اگر ہمیں ہدایت مل جائے ہمیں صحیح فکر مل جائے تو قرآن کا نور مل جائے تو زندگی کامیاب ہو جائے. زندگی جو ہے وہ روشن ہو جائے. فرمایا ذالک جزاؤہم ان کا بدلہ ہے جہنم. یہ غلط فکر کے لوگوں کا بدلہ جہنم ہے. بما کفروا آیات بما کفروا بالکفر واتخذوا آیات ورسلی ہزوا. انہوں نے دو کام کی.
میری آیتوں کا مذاق اڑایا، میری رسولوں کا مذاق اڑایا۔ رسول کس لیے آیا؟ رسول اس لیے آیا کہ اللہ کی مخلوق بندے جو ہے ان کا رشتہ اللہ سے جوڑ دے۔ اللہ سے مخلوق کا رشتہ جڑ جائے۔ کیسے جڑے گا؟ ابھی ہم نے نماز پڑھی، یہ رشتہ جڑ گیا۔ نماز سے پہلے کیا کیا؟ وضو کیا۔ کیوں کیا وضو؟ چہرہ پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، کپڑے پاک ہو، بارش کی ہے، چیلر بھی پڑے، صاف ستھرا خوشبو لگا تیار ہو کے آتا ہے تو میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر کی، رسول اللہ سے ملاقات کر، یہ ہے رشتہ جڑا۔ اور وہ جو نہ فجر میں آیا، نہ ظہر میں آیا، نہ عصر میں آیا، نہ مغرب میں، نہ عشاء میں آیا، اس کی ساری فکر جو ہے وہ دنیا، مال، دولت کا قرضہ بڑا تسی مسیح جا کے تسی تھوڑا کام بھی کوئی تو میرے تو پاکستان میں آنے نے بجلی کا بل لینا ہے، میں کہنے پاسے جاؤں تو آیا پڑھا تو بول دیا۔ سنو تو وہ جو سے سنو قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، جو نے اعمال صالح کیے، کانت لہم جنت الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت فردوس مہمانی ہوگی۔ جنت فردوس، جنت کے 8 درجے، 8 طبقے جنت رحیم، جنت الہی، جنت اعلیٰ، جنت فردوس، جی مختلف جنت۔ اس لیے بات ایک دن فرمایا جب تم جنت مانگو نا تو جنت فردوس مانگو۔ رسول اللہ جنت فردوس کیوں مانگو؟ فرمایا میں جنت فردوس ہوں، میں محمد رسول اللہ جنت کے کس درجے میں ہوں گے؟ جنت فردوس میں ہوں گے۔ اچھا مجھے یہ آپ بتائیں، اللہ جس بندے کو جنت فردوس کے مطابق اعمال کا توفیق دے دے، یہ بندہ مرے گا سیدھا جنت میں جائے گا، تو کیا دین، کیا قرآن، کیا شریعت ساری صرف جنت، جو اللہ جنت دے سکتا ہے، جو قبر کو روشن کر سکتا ہے، وہ تمہارے کچن کو روشن نہیں کر سکتا۔ جس اللہ نے آخرت کی زندگی تمہاری سونی کر دی ہے تمہارے اعمال کی وجہ، اس کی برکتوں سے میں رسول اللہ کی حدیث سے کہتا ہوں کہ آقا فرماتے جو بندہ نماز کے لیے وقت نکالتا ہے، اللہ کہتا ہے اس کے لیے جو رزق ہے اس کو ایک ہی جگہ پر عطا فرما دے گا۔ اور دوسرا بندہ جس کے پاس میرے نماز کے لیے وقت نہیں، نہ فجر میں، نہ ظہر میں، نہ عصر میں، نہ مغرب، اللہ کہتا میں اس کا دفعہ پورا منتشر کر دیتا ہوں، چھٹا مار دیتا ہوں۔ فرض میں 1000 روپیہ اس کی دیاری ہے، نفع اس کو 100 روپیہ ظفروال سے ملے، 100 روپیہ شکرگڑھ سے ملے، 100 روپیہ گروپ سے ملے، 100 روپیہ داروار سے ملے، 100 روپیہ بدرملی سے ملے، 100 روپیہ جا کے قلعے کالر والے سے ملے، وہ سے دوڑ لگا کے جائے نام قلعہ احمدآباد، وہاں سے 100 روپیہ ملے، چلو 200 روپیہ سارا تیل کا خرچہ کر کے شام کو 1000 ہی بچے۔ اللہ کہتا میں رب العالمین رزق میرے ذمے ہے، بس تم یہ خیال رکھنا کہ میرے ساتھ ملاقات کرتے رہنا، اور نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ یعنی قرآن شریف بندہ پڑھے تو ایمان نہ بڑھے، ایمان میں اضافہ نہ ہو، ایمانی کفیات میں تسکین پیدا نہ ہو، فرمایا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، ایسی جنت ہوگا جس میں ہمیشہ رہو گے، تو پھر تم سے جگہ کے بدلنے کا مطالبہ نہیں۔ جناب یہ اتنی جگہ تو ان کو روز ملتا ہے، کہا پیچھے کرو، کہا پیچھے کرو، کہتے جنت میں جو جگہ ملے گی وہ ہمیشہ 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 کے لیے نہ ختم ہونے والی زندگی۔ اب اسی یہ جو 4 آیتیں پڑھی اس سے اگلی آیت بڑی مزیدار ہے۔ فرمایا کل آپ فرمائے لو کان البحر مدادا، سمندر کتنے
صاف سمندر کے اللہ کہتا ہے اگر سمندر کا پانی سارا کا سارا سیاہی بن جائے، لو کان البحر مدادا، سارے سمندر سیاہی بن جائے، لکلمات ربی، تاکہ میرے رب کے کلمے لکھے، اللہ کے کلمے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یا حی یا قیوم استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی درود پاک کی اقسام ہے، ذکر کی کتنی قسمیں ہیں، اللہ کی جو تعریفات ہیں، جو کائنات کے راز ہیں، اگر ساری سیاہی ختم ہو جائے گی، اس کے کلمات ختم ہیں۔ شیخ محقق نے مدارج النبوت میں اسی آیت کا ایک معنی لکھا، وہ بتا کیا کرتے ہیں، یہ کلمات سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ اللہ کہتا ہے ساری کائنات کے سمندر سیاہی بن جائے اور میرے نبی کی تعریف لکھنا چاہو، اس کی حقیقت کو بیان کرنا چاہو، تو سیاہی ختم ہو جائے گی، میرے نبی کی تعریف ختم نہیں رہے گی۔ کیونکہ بڑا فرمان اللہ کا ذکر ہے، وہ خود تعریف کر رہا ہے۔ پھر فرمایا نفد البحر، سمندر ختم ہو جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، اللہ کے کلمے پورے ہونے سے پہلے سیاہی ختم ہو جائے۔ کبھی آپ کو چیز لکھے نا خط، آج کل تو پینسل پین آ گیا، پہلے قلم دوات ہوتی تھی، تختی ہوتی تھی، یا کبھی آپ کوئی مضمون لکھنے بیٹھے تو آپ کے پاس جو میٹل پڑا ہوا اس میں لکھتے تھے۔ اچھا آخری جو فائنڈنگ ہے، جو اس کا مضمون کا حاصل کلام ہے، وہ لکھنا تو جگہ ہی نہیں بچی۔ رات کو 1:30 بجے آپ مضمون لے کے ویلے ہوں گے، 1:30 بجے کاغذ نہیں مل رہا، اب کہاں گئے؟ فرمایا کائنات تمام سیاہی ختم ہو جائے گی، نہ اللہ کا کلمہ ختم ہوگا، نہ نبی کی تعریف ختم ہوگی۔ کیوں؟ کہتے ہیں خاص کر وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، یہ نہ کہ صحیح تھوڑی سی ایک مسنتر ہو جائے نا، ایک نعرہ راوی ہو جائے تو شاید صحیح پوری ہو جائے نام۔ اللہ کہتا ہے وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اتنی سیاہی اگر اور بھی دے دے پھر بھی کلمے ختم ہیں۔ اب اس بندے سے مجھے جس نے چاہنا ہے قرآن شریف سے، کہ وہ قرآن شریف سے چاہتا ہے یا موبائل تیار کرے یا کوئی بھی ٹیکنالوجی بیٹا پر بنائے قرآن شریف سے، وہ مجھے بتائے کہ یہ جو کلمات الہیہ ہے یہ کیا چیز ہے، یہ کیا ہے؟ وہ اس کو اسم اعظم بھی کہا جا سکتا ہے، اس کو پورا قرآن بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو قرآن مفاہیم و مطالب کا ایسا سمندر بے کنار ہے جس کا کنارہ نہیں ہے۔ فرمایا اتنی سارے حقائق بیان کرنے کے بعد میرے محبوب ان کو بتا دو انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل ہی ہوں۔ اتنی کائنات کا علم میرے دماغ کو میرے سینے میں ہے، لیکن ہے میں تمہاری طرح۔ کیا مطلب ہے؟ اگر تم میرے نقش قدم پر چلو تو یہ راز اللہ تمہارے سینے میں بھی داخل فرما دے۔ فرمایا فرق کیا ہے؟ میں بشر ہوں، انسان ہوں، ایک فرق ہے، یوحا الیہ، میری طرف وحی ہوتی ہے۔ میری طرف کیا ہوتی ہے؟ میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن میری طرف وحی کا فرق پتہ نہیں ہے۔ وحی کا فرق، اس سب سے بڑا فرق ہی وحی کا۔ اللہ کس کی طرف وحی کرتا ہے؟ اللہ نبی کی طرف وحی فرماتا ہے، اور نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، سارے رسولوں کو کہا اس کی وجہ سے تو میں رسالت نبوت دے رہا ہوں۔ اگر من پر وحی نازل ہوتی ہے انما الہکم الہ واحد، ایک دو اللہ، 2 3 4 ہوتے تو آپ کہتے اس کو راضی کریں گے، اس کو تو میں تمہارا معبود تو ایک ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو بندہ امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملاقات کی، فلیعمل عملا صالحا، اس میں بھی کام کرنا چاہیے، نیک کام کرنا۔ جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے کیا کرے؟ فلیعمل عملا صالحا، نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا،
اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے، انشاءاللہ اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، وہ جو نور اس نے نازل فرمائے قرآن کی صورت میں اس کو سمجھنے کا شوق عطا فرمائے، اور جب ہم اس کو بیان کرتے ہیں جو بیان کی اس کو مزید بیان کریں۔ حضرت مولانا روم نے کہا کہ میں اپنے بیٹھک قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے قرآن کا مفہوم جو میرے ذہن میں آیا، اس میں تدبر کیا تو اس کا ایک اور مفہوم میرے ذہن میں، پھر اس کا ایک اور مفہوم 10 درجے مفہوم کے میرے ذہن میں آیا۔ یہ ترجمہ، ترجمے کا ترجمہ، ترجمے کا ترجمہ، ترجمے کا ترجمہ، ترجمہ 10 درجے تھے، لیکن کہتے ہیں بیان صرف ایک ہی درجہ کرنے کی اجازت ہے، باقی تو راز ہے۔ ہر بندہ بس لائق نہیں ہوتا کہ اس کے کان میں کوئی راز کی بات کی جائے۔ ہر بندہ ہر بات کا حل ہے۔ دعا کرو اللہ ہمارے سینے کو خوشحالی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔